نہیں چاہیے اور تلاوت کرنے سے تھوڑا سا بچ جانا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ کچھ مکروہ اوقات ہیں، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں اور مرد حضرات قرآن مقدس لیے بیٹھے ہیں تو وہ یہ بھی نہیں دیکھتے ہیں کہ کون سا وقت ہے اور کن وقتوں میں قرآن مقدس کا نہ پڑھنا بہتر ہے، کہ اگر نہ پڑھیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، پڑھنے سے نہ پڑھنا بہتر ہے۔ تو ان وقتوں کا ہم لوگوں کو خصوصی طور پر خیال رکھنا چاہیے کہ اگر روتے پڑھنا شروع کیا تو بس یہ ٹارگٹ ذہن میں ہوتا ہے کہ ہمیں اتنے پارے پڑھنا ہے، تو یہ اس چیز کا ہم لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آداب اور خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ دوسری غلطی اور ہم لوگ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں کہ جب قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں نا تو بالکل اندر ہی اندر پڑھ رہے ہوتے ہیں، یعنی جن کو ہمارے کان بھی نہیں سن پاتے ہیں، بس اس طرح سے کچھ نہیں آپ نے سنا، میں نے بھی نہیں سنا کہ میں نے کیا پڑھا، بس اندر ہی اندر من میں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے جب الفاظ ہی ادا نہیں ہو رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، اور ہر حرف پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور جب حرف نکل ہی نہیں رہے ہیں تو نیکیاں کیا ملیں گی؟ تو اس لیے من میں اندر اندر قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، اور عورتوں کو بہت تیز آواز میں قرآن کی تلاوت نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ایک جو لہجہ اور جو انداز ہونا چاہیے، آواز اتنی ہو کم سے کم کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمارے ہونٹ بھی چلیں اور ہماری آواز جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہمارے کانوں تک کم سے کم پہنچے، کم سے کم ہمارے کانوں تک آواز پہنچے نا، اتنا ہم لوگوں کو اتنی اونچی آواز میں پڑھنا چاہیے۔ یہ میں نے آپ لوگوں کو بتائی بات۔ اچھا، اب اس کو سن لیجئے کہ کن اوقات میں قرآن مقدس کا پڑھنا مکروہ ہے، ان اوقات میں بچنا چاہیے قرآن مقدس کی تلاوت کرنے سے اور نماز پڑھنے سے۔ ایک وہ وقت جب سورج نکل رہا ہوتا ہے، طلوع آفتاب، یعنی کہ فجر کا ٹائم ختم ہو گیا، فجر کے بعد عورتیں غلطی کر رہی ہوتی ہیں کہ انہوں نے فجر کی نماز کے بعد قرآن پڑھنا شروع کیا، پڑھتے پڑھتے وہ 6 بجے تک یا 7 بجے تک 1-2 گھنٹے پڑھتی ہیں، تو اسی میں ایک وقت آ جاتا ہے جو مکروہ وقت ہوتا ہے۔ تو اس وقت میں اور وہ بہت تھوڑی سی مقدار میں وقت رہتا ہے، بس جب سورج طلوع ہو رہا ہو، طلوع آفتاب جب ہونا، اس وقت ان لمحات میں تھوڑی دیر میں جو بھی ٹائم رہتا ہے اس وقت میں نماز کا پڑھنا مکروہ ہے، اور قرآن مقدس کی تلاوت علماء فرماتے ہیں کہ قرآن مقدس کی تلاوت کرنا جائز تو ہے لیکن بہتر نہیں ہے، کہ بہتر ہے اس وقت قرآن مقدس کی تلاوت نہ کی جائے، بلکہ اس مکروہ وقت میں درود پاک پڑھ لیا جائے، اور ذکر و اذکار آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، بس قرآن کی تلاوت سے تھوڑا سا بچ جائیں، 15 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے لیے، اس کے بعد پھر آپ شروع کر سکتے ہیں۔ دوسرا، جب سورج بالکل سر پہ ہو، زوال کا وقت، اس وقت میں قرآن مقدس کی تلاوت سے تھوڑی دیر آپ رک جائیں۔ زوال کا وقت جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کو عام طور سے جلال کا وقت بولا جاتا ہے، اور رات میں 12 بجے کے وقت کوئی جلال کا ٹائم نہیں ہوتا ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں رات میں بھی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس سے رک جاتے ہیں، یار 12 بج رہا ہے، نہیں، رات میں کوئی جلال کا ٹائم نہیں ہوتا ہے۔ وہ سورج جب بالکل سر پہ ہوگا نا، بس وہ اس وقت جلال کا ٹائم ہوتا ہے، اور رات میں تو سورج ہی نہیں ہوتا ہے، تو وہ جلال کا ٹائم کہاں سے ہوگا؟ ٹھیک ہے، تو وہ بھی اس کو، جس کو زوال ہوتا ہے لیکن جس کو لوگ جلال جلال کہتے ہیں۔ بہرحال تیسرا وہ وقت ہے جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، مغرب سے بس 10-5 منٹ پہلے، تو اس وقت قرآن مقدس کی تلاوت سے بچ جائیں، تھوڑا سا پرہیز کریں، اور اس وقت آپ کچھ بھی ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، بلا کراہت جائز ہے، اور بہتر ہے کہ آپ ذکر و اذکار ہر وقت کریں، درود پاک پڑھیں۔ تو ان 3 اوقات مکروہ جو ہیں، مکروہ اوقات ہیں، ان میں آپ قرآن مقدس کی تلاوت سے پرہیز کر لیں۔ باقی اگر آپ پڑھنا چاہیں تو جائز ہے، میں نہیں کہہ رہا ناجائز ہے، لیکن بہتر ہے کہ نہ قرآن مقدس کی تلاوت کی جائے، بس قرآن کی تلاوت سے بچ جائیں، باقی اتنی دیر ذکر و اذکار، درود پاک وغیرہ آپ حضرات پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور رمضان میں تو بہتر ہے جتنا ہو سکے آپ لوگ قرآن کریم کی تلاوت کیا کریں۔ لوگ وظیفے پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، لیکن اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے بھئی، قرآن کی تلاوت، جو کچھ ہے وہ قرآن سے ہے، سب کچھ قرآن کے اندر ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، ٹھیک ہے، اور الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو قرآن مقدس کے اندر موجود نہ ہو، سارے علوم قرآن کے اندر موجود ہیں، اللہ کی ربوبیت قرآن کے اندر موجود ہے، مصطفیٰ کی شان و عظمت قرآن کے اندر موجود ہے، سارا دین قرآن کے اندر موجود ہے، اسلام قرآن کے اندر موجود ہے، سارے وظائف قرآن کے اندر، سب کچھ جب قرآن کے اندر ہے اور پھر یہ اللہ کا کلام ہے، تو قرآن جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ قرآن مقدس کی تلاوت کیا کریں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، اور ہر حرف پہ اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور رمضان کے مہینے میں ایک نیکی کو 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، تو کتنا بڑا ثواب ہو گیا۔ تو اس لیے قرآن مقدس کی تلاوت ہم لوگ ضرور کیا کریں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن مقدس کی خوب تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شریعت مطہرہ کا پابند بنائے، نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔